کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ حمد سے آغاز کر رہے ہیں آج اس پروگرام کا روز کی طرح، اور چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع اور مہمانوں کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ جان و دل کی بہار الا اللہ، جان و دل کی بہار الا اللہ، روح کو دے قرار الا اللہ، اس میں اثبات حق تعالی ہے، اس میں اثبات حق تعالی ہے، ذکر کا لالا زار الا اللہ، ذکر کا لالا زار الا اللہ، ایک جلوہ دکھائی دے گا بس جب ہوا آشکار الا اللہ، ایک جلوہ دکھائی دے گا بس جب ہوا آشکار الا اللہ، سن توجہ سے ورد کرتا ہے سانس کا تار تار الا اللہ، خوف و وحشت سے ماورا ہو جا صرف کہہ ایک بار الا اللہ، چشمہ خیر لا الہ کا ورد، چشمہ خیر لا الہ کا ورد، برکتوں کا حصار الا اللہ، عاجزی کا عروج ہے اس میں، عاجزی کا عروج ہے اس میں، بندگی کا وقار الا اللہ، اور ایسے دل میں اتر زمانے کے، ایسے دل میں اتر زمانے کے، دل میں سرور اتار الا اللہ، جان و دل کی بہار الا اللہ، روح کو دے قرار الا اللہ۔ حمد کے ان اشعار کے ساتھ آج 10 رمضان المبارک ہے اور پہلا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور ایسے بالکل کل کی بات لگتی ہے کہ رمضان المبارک کی پہلے دن کا آغاز ہم نے یہاں سے کیا تھا۔ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کا جتنا ورد آج کے دن ہم کر سکیں، عشرہ رحمت آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اگلے دنوں میں بھی اپنے ساتھ جڑنے کی، قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قرآن اور اسلام کے تعلق میں ہمارا موضوع ہے قرآن اور ایمان، سب سے بنیادی چیز جو بندہ مومن کی معراج ہے، اس کا اثاثہ ہے، اس کی میراث ہے، اور جو سب کچھ ہے وہ ایمان ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ 2 دن کے وقفے کے بعد تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ خطیب جامع مسجد داتا دربار ہیں اور ARYQ TV کا مستقل حصہ ہیں، اور رمضان المبارک میں ہمیں آپ کی مسلسل رہنمائی رہتی ہے جمعرات اور جمعہ کے علاوہ، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ نہیں تشریف لاتے اور ہم آپ کو مس کرتے ہیں۔ شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ TV کے میزبان، ترتیل القرآن کے اور حیات صحابہ کے اور دیگر پروگراموں میں آپ جا بجا ان کو دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور اسکالر، بطور مہمان تشریف فرما ہیں۔ خوش آمدید آپ کو بھی جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں پورا عشرہ میکسیمم دنوں میں آپ تشریف فرما رہے، اور آپ کو بھی آج پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک ممتاز محترم نوجوان اور خوشگلو ثنا خان جناب حافظ محمد وسیم عباس صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزارش ہے بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ کرم آج بام گیا ہے زبان پر محمد
محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا بہت ہی شعر آفاق کلام ابھی ہم سب سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے نعتیہ ادب کو بہت سی لازوال اور بے مثال نعتیں انہوں نے دی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ آج ایمان ہمارا موضوع ہے، اور کفر سے جب انسان اس کے دائرے سے نکل کر داخل ہوتا ہے تو ایمان کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کی اہمیت قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی روشنی میں بسم اللہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، یہ ایک اسلام کا اور دین کا بنیادی اور سب سے پہلا ٹھیک اہم ترین ایک جز ہے، اور یہیں سے ایک شخص کا ٹائٹل جو ہے وہ مسلمان کا، مومن کا، ٹھیک اللہ کے بندے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، ایک لکیر کھنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے غضب والے جو لوگ ہیں ان سے نکل کر اللہ کے محبوبوں میں اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے درجات ہیں، اس کے بعد کئی چیزیں اس کے عمل کے ساتھ ہیں۔ جب ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں تو سب سے پہلے تو
حدیث جبریل جو بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، تفصیل ہے اس میں کہ اسلام کے بارے میں سوال ہوا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پھر قیامت کی علامات کے بارے میں. تو جبریل امین بشری شکل میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے جو 4 سوال کیے، تو ان میں ایک سوال دوسرا مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کیا ہے، اس سے اچھا کریکٹ بہتر عمدہ جواب تو کوئی نہیں ہو سکتا، کیا بات، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. کیا بات، یہ 6 چیزیں ہیں، بنیاد ہے اس کی. اس کے ساتھ علماء نے پھر جو علم کلام کے متکلمین ائمہ ہیں، انہوں نے اس میں ایک چیز یہ شامل کی ہے کہ ہر اس چیز پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ جو ضروریات دین میں سے ہے، ٹھیک، وہ ایمان کہلائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر، حضور علیہ السلام کے آخری پیغمبر ہونے پر یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب اس میں پھر تفصیل، یہ جو 6 چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے ایمان کا کیا مطلب ہے. ایک تو اس کے وقوع پر، صحیح، کہ یہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات ہیں، سمجھ آ گئی، اس کی دیگر جو شانیں اور اس کی جو قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، پھر اس کی پوری تفصیل میں جانا. رسول آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک، نفس رسالت وہی، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلیت اور حضور علیہ السلام کا امام الانبیاء ہونا، حضور کا خاتم النبیین ہونا، حضور علیہ السلام کا خطاؤں سے بلکہ اساءت سے نہیں بلکہ ہر خلاف اولا امر سے بھی حضور علیہ السلام کا پاک ہونا. اسی طرح کتابوں کی تفصیل، پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تفصیل، اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جانے کی، یہ ساری اس کی تفصیل ہے. لیکن اس کا جو بنیادی جز ہے، ایک تو ہے کہ جب آپ ایمان لائیں گے تو کفر کی باؤنڈری سے اسلام اور ایمان کی باؤنڈری میں آئیں گے. اب یہاں پہ آنے کے بعد پھر آگے ایک چیز ریکوائرڈ ہے، وہ کیا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اس کا اہم جز ہے کہ یہ جو تسلیم ہے، یہ جو اظہار ہے، یہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ تصدیق بالقلب. بلکہ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر کوئی شخص شدید ترین حالات میں کسی کلمہ کفر کے کہنے پہ مجبور کر دیا جائے تو اس کی زبان پر اگر جاری بھی ہو لیکن مطمئن بالایمان، وہ ایمان اس کے قلب میں راسخ ہے تو وہ ایمان کے اندر ہے. لیکن اگر زبان سے اقرار ہے اور تصدیق بالقلب حاصل نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں، وہ ایمان نہیں، بلکہ وہ منافقت ہے اور نفاق کہلاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے مفتی صاحب نے ابتدائی ایمان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس کی حقیقت اور اس کے تقاضے، اور خاص طور پہ اس کی حقیقت کے حوالے سے کہ بندہ مومن جب دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ کس اس دائرے میں آنے کے بعد اس کو کیا کیا اللہ کی طرف سے انعامات کا حقدار ہو جاتا ہے، حقیقت اس کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو انسان کے لیے نور کا کام کرتا ہے، ٹھیک، اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کے ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے، اور اللہ کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرماتا ہے. اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ اللہ کریم جن کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیتا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے دل میں کفر اور نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی اور اپنے ایمان کی محبت پیدا فرما دی. یہ فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی، فضل اور نعمت سے تعبیر فرمایا ہے. اور یہ وہ خوبصورت چیز ہے کہ ایمان لانے والوں کو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو تم ایمان لا چکے ہو اب ایمان لاؤ۔ اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت ایمان اب آ چکی ہے، اب حقیقت ایمان کا بھی اظہار ہونا چاہیے۔ صحیح۔ حقیقت ایمان کیا ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے یہ ابھی آپ سے ہم سنتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ یہ لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن اور اسلام، اور آج ایمان کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس کے درجات اور اس کی خوبیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے وقت ہو گیا تھا اور حقیقت ایمان کے حوالے سے جناب ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمانے لگے تھے۔ بسم اللہ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیہ مقدسہ کا حوالہ عرض کر رہا تھا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں یوں مرقوم ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اپنے زبان کے اقرار کے ساتھ، تصدیق قلبی کے ساتھ، اب وہ آگے بڑھیں اور عمل کے ساتھ، عمل بالارکان کے ساتھ ظاہر کریں کہ واقعتاً وہ حقیقتاً ایمان لا چکے ہیں، تاکہ اعمال ان کے بتائیں گے کہ ایمان لا چکے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ ایمان لا چکے ہیں، اب صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اب آگے ان کو ان مشکل مراحل سے بھی گزرنا ہے جو ان کے نفس کے لیے بھی مشکل ہوں گے اور جو ان کے ظاہری طور پر معاملات کو بھی پریشان کن کریں گے۔ ٹھیک، ان کو ان مشکلات سے گزرتے ہوئے ایمان پر عمل کرنا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید نے فرعون کے جادوگروں کی بڑی خوبصورت مثال ذکر کی ہے۔ فرعون نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ملک سے چن چن کے اعلیٰ قسم کے جو جادوگر اس کی سوچ کے مطابق تھے وہ لے کے آئے، اور جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ان کی جو رسیاں تھیں ان کو کھا گیا، وہ سارا معاملہ ہوا۔ تو وہ جادوگروں نے پہچان لیا کہ ہم تو جادو کر رہے ہیں لیکن موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، یہ ان کے پاس کوئی اور طاقت ہے جو واقعتاً حقیقت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے ایمان لیا اور فوراً انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے کے آئے۔ اور اس خوبصورتی کے ساتھ ایمان ان کے دل میں داخل ہوا اور حقیقت ایمان تک وہ پہنچے کہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہاری ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا، تمہارے بازو اور ٹانگ مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، والا اصلبنکم اجمعین، اور سولی پہ چڑھا دوں گا، چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم ایمان کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، اب گردنیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن ایمان چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نور ہوتا ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور جب یہ نصیب ہو جائے اور انسان حقیقت تک پہنچ جائے پھر اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز اس کو نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، ایمان کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، اس کی حقیقت کے حوالے سے بات کی۔ بندہ مومن جب دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے درجات اللہ کی طرف سے اس کو کیا ملتے ہیں، کیا اللہ کی طرف سے انعامات اس کے اوپر ہوتے ہیں؟ سر بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ ابتدان، وہ بھی وہ اللہ ذکر تھا اس کے اندر، اور یہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے بندے کو ایمان کی دولت عطا ہو جاتی، اور آپ نے بالکل برموقع وہ کلام عطا فرمایا۔ دیکھیے یہ کلمہ طیبہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اعلان کر دو جس نے کلمہ پڑھ لیا اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہا وہ جنتی ہو گیا۔ تو آپ باہر نکلے اور آپ نے اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ نے کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا کہ صرف اسی پہ اکتفا نہ کرو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ صحیح۔ لیکن سرکار دو عالم جا کے جب بعد میں تصدیق کی تو آپ نے فرمایا ہاں یہ جملہ میں نے عطا فرمایا تھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی ہوگا، ایمان کا ذرہ بھی ہوگا، اللہ پاک کل بروز قیامت اسے جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو درجات کی آپ نے بات کی ہے، قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں، رب کا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ بالآخر رب کائنات انہیں عظیم نعمتوں، جنتوں کی نعمتوں میں انہیں سرفراز فرمائے گا، اور ایسی نعمتیں ہوں گی جناب، ایسی جنت ہوگی جس میں وہ دائمی رہیں گے، پھر وہاں سے خروج نہیں ہے۔
اور پھر فرمایا کہ وہاں باغات ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، اور پھر خاص طور پہ سرور بھائی جو نعمت عطا فرمائی، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرمایا پھر رب کائنات انہیں جو بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اپنی رضا کی دولت عطا فرما دیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ بندہ مومن جب ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے روز ایک اور درجے کا رب کائنات نے سرکار دو عالم نے ذکر فرمایا کہ جب حافظ قرآن، قاری قرآن آج قرآن پڑھتا ہے اور جناب قرآن سے جڑا رہتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا، اور جنت میں جائے گا تو جنت میں پھر رب کائنات فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے قرآن پڑھنے والے، صاحب قرآن کدھر ہے؟ صاحب قرآن کھڑے ہو جائیں گے، رب کائنات فرمائیں گے آؤ میرے پاس، مجھے قرآن سناؤ، اور قرآن پڑھتے جاؤ، سناتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ۔ اللہ اچھا سرور بھی قبلہ بات یہ ہے کہ اعمال یہاں بندہ کرتا ہے اور پھر قبر تک اعمال رک جاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر بھی قرآن پڑھنے کا عمل جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ کمال کی بات ہے، یہ قرآن کی ایک ایسا امتیاز ہے۔ فرمایا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا، جس طرح تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، آج مجھے بھی سناؤ۔ تو بندہ عرض کرے کہ مالک وہاں تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، ماشاءاللہ کہتے تھے، جناب ہمیں ہاتھ ڈالتے تھے کہ بلا مفتی صاحب قرآن ختم کریں گے 27ویں کو تو لوگ کتنا نوازیں گے، اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے اپنی بساط کے مطابق۔ تو بندہ کہے گا مالک وہاں تو لوگ مجھے انعامات دیتے تھے، تو رب کائنات فرمائیں گے وہ بندے تھے، ان کا دینا بھی محدود ہے، میں مولا ہوں، میرا دینا بھی لامحدود ہے۔ فرمایا تو آج پڑھتا جا، جہاں تو قرآن کی آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا آخری مقام۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اس کی حقیقت، فضیلت ساری اپنی جگہ پہ ہیں، درجات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ ایلیگیشنز ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں جو بندہ مومن کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ دیکھیں جیسے ایمان کی بات ہوئی ہے اور اس کا مد مقابل کفر ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرمایا کہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم، کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو کافر مرا، قیامت والے دن جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا، بلکہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا ساتھ اور بھی ملا دے اور اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یہ مولا کریم میری طرف سے لے لے اور آج مجھے اس کفر کے عذاب سے بچا لے یا مومنوں کی راحت میں داخل کر دے، ما تقبل منہم، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انعامات کی بات ہوئی ہے تو داتا صاحب پہ جہاں ہم نے اور کئی اصلاحات کی ہیں، ان میں سے ہم نے اس طرح کی خدمات کا دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے تاکہ حضور فیض عالم کی تعلیمات میں جو اخلاص کا پہلو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو وہ شامل ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں سے دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ضد سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اس کے التباس سے بھی بچیں اور اس کی ضد کے اندر ابتلا سے بھی بچیں۔ ایمان کا تقاضا سب سے پہلا اس ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ٹھیک۔ ایمان کا تقاضا جو ایمان کے مخالف چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ جیسے جب اللہ رب العزت پر ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر شرک سے بچنا ہے، وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو۔ اللہ رب العزت کی شان، اس کے علو مرتبت، اس سے اس کی شان، استعانت، یہ سارا اس کے ایمان کے تقاضوں میں سے ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ ہوا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی ماننے سے، حضور علیہ السلام کو مطاع مطلق تسلیم کرنے سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے سے اپنے آپ کو اس میں محصور رکھنا، اس کے اوپر کاربند رہنا۔ اللہ رب العزت پر ایمان، کیا بھئی یہی تقاضا ہے؟ صحیح۔ دیکھیے یہ اتنا اہم تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جو آگے فرمایا نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی آپ پڑھ لیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، ٹھیک، اس عمل صالح سے ہوتا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اب کفار اور مشرکین نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اگر محض تسلیم کرنا ہی کافی تھا تو وہ سوچنے والی بات ہے
کہ وہ ایک اور مان لیتے تو 361 مان لیے تھے تو 361 ہو جانے تھے، ٹھیک، 360 کے بعد ایک کا اضافہ تھا نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین جو آخر تک کفر اور شرک پر ڈٹے رہے وہ 360 ماننے کو تیار تھے، ایک وحدہ لا شریک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ بات صرف ماننے کی نہیں تھی، صحیح، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ٹھیک، تھی. وہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے تو پھر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے. جب ہم رسول اس کی کریم مرضی پہ تو اس چلنا کی پڑے مرضی گا. پہ چلیں گے. ٹھیک، پھر جب رسول کریم علیہ السلام کو رسول مان لیں گے پھر اپنے رسم و رواج، پھر اپنی پسند ناپسند جو ہے پھر وہ نہیں چلے گی، پھر رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا پڑے گا. تو یہ اس کا بنیادی تقاضا ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو عمل کے ذریعے سے، جس کو یعنی اگر یوں آسان کر دیں تو دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے. صحیح، اسلام بھی حدیث جبریل میں ہی ہے. صحیح. تو جو ارکان اسلام ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں، اب یوں کہہ لیجئے کہ جو قلبی کیفیت ہے، جو اندرونی کیفیت ہے، جو آپ کا باطن ہے، اس کے اندر جو چیزیں مضبوط اور اندر موجود ہیں وہ ساری ایمانیات ہیں. اور جو کچھ آپ کے قلب میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مطابق جو ایمانیات آپ کے اندر ہیں اس کا اظہار جن ارکان سے ہوگا وہ اسلام کہلاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایمان کے جتنے بھی دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اعمال انسان کرتا ہے، اس کو یہاں بھی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، فلاح ملتی ہے، لیکن آخرت میں جو فلاح کا تصور ہے اور کامیابی کا جو تصور ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی بھی خیر جو آپ نے یہاں پہ ایمان کے ساتھ کی، اسی کا بھلائی جو ہے وہ آگے تک پہنچے گی، آخرت تک پہنچے گی. قرآن کریم اس کو فلاح دارین کو آخرت کے ساتھ کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ ایمان کی بنیاد جس کے پاس موجود ہوگی اس کے اعمال ہی اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گی، ورنہ اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو قرآن کے ہدایت اور رہنمائی ہونے کا بیان کیا ہے، ھدی للمتقین فرمایا، اور آگے ان اہل تقوی کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ایمان کی چند 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. اس کے آخر میں یہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، اور فلاح کہتے ہی اس کو ہیں جو دارین کی ہوتی ہے، دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح. صحیح. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل باشگاف الفاظ میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کو فائدہ مل جائے گا. اب دنیا میں ان کو شہرت بھی مل سکتی ہے، دنیا میں ان کو ان کے مال کا ان کو فائدہ بھی، مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہری مناصب کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اخروی فائدہ جو ہے اس کے لیے ایمان کی بنیاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. اور ایمان جو ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ حضور کے تشریف لانے کے بعد یہ شرط قرار دے دیا گیا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم نہ بھرے، وہ مومن ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک ہی ایمان کا مطلب ایک ہی حصہ ہے جس کے 2 پہلو ہیں. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ جو فرمایا گیا ہے، جو ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اور قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا گیا، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو تمام معاملات میں اپنا حاکم نہیں بنا لیتے، تمام معاملات کے فیصل اور تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے لیے اس وقت فائدہ بخش ہوں گی جب انسان دنیا میں ان کو قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوگا، تو آخرت میں وہ نور بنے گی. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، اللہ ان کے لیے ان کے ایمان کو ہدایت کا باعث بنائے گا، جو پل صراط سے گزرنے میں ان کے کام آئیں گے، جنت تک پہنچنے میں ان کے کام آئیں گے. بالکل ٹھیک. قاری صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، لیکن وقفے کے بعد سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اہل ایمان پر جو کرم نوازیاں دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت پہ اس سے ظاہر ہے کئی گنا زیادہ ہوں گی، اس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. اور آج 10 رمضان المبارک ہے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے.
اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں گفتگو بھی کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور انشاءاللہ میں بھی منقبت کے اشعار پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. قرآن اور اسلام اور ایمان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور قاری صاحب کی خدمت میں سوال جانے سے پہلے پیش کر دیا تھا، جی جواب کے منتظر. جی سرور بھی آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کیا برکات ہے. تو بندہ قرآن پڑھے، ایمان لے آئے، تو رب کائنات نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکات کا نزول فرمایا ہے. تو رب کائنات نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا. فرمایا فَإِنَّهُ نُورُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرُ اللَّهِ فِي السَّمَاءِ. فرمایا یہ زمین میں نور ہے اور آسمان میں نیکیوں کا ذریعہ ہے. قبر میں یہ قرآن تمہارے پاس آئے گا، حشر میں تمہارے پاس آئے گا. اس حوالے سے ایک آخری بڑی خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم، کیونکہ ایمان امن سے ہے، اور بندہ مومن جو ہے اس کی وجود سے امن پھوٹنا چاہیے. ٹھیک. کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ. اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار نہیں ہے. صحابہ لرزہ بر اندام ہو گئے. کہا یا رسول اللہ کون ایماندار نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں ہے کہ الذی لا یامن جارہ بوائقہ. فرمایا وہ شخص ایماندار نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے وجہ سے امن میں نہیں ہے. ٹھیک. اگر پڑوسی اظہار ثانی میں ہے، پڑوسی ناراض ہے، تو فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں سے گزریں لوگ دیکھ کے کہیں یہ محمد کا غلام جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. مفتی صاحب ایک سوال مختصر میں آپ چاہوں گا کہ اس پہ رہنمائی فرما دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے، کہ حدیث مبارکہ کے جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اور اس کے بعد پھر اعمال کی اور دیگر چیزوں کی اہمیت اور ضرورت اس حدیث مبارکہ کو کس طرح ہم انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے بالآخر جنت میں جانا. حضور نے منع بھی فرمایا، جی صحابی کو بتایا کہ آپ نے سب کو بالآخر جنت میں جانا. اور ایک دوسری حدیث پاک میں جو اعمال ہیں اس کو ایمان کو جنت کی چابی کہا گیا، اور اعمال کو اس چابی کے دندانوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ چابی تو ہے لیکن جنت کا دروازہ اعمال کے دندانے ہوں گے تو کھلے گا. کیا بات. اور اس کے اندر لنک یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں، جیسا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر جنت میں جائے گا. اس کے لیے جو کفار کے لیے دائماً ابداً خالدین فیہا ابدا جہنم کا عذاب ہے وہ نہیں ہے. صحیح صحیح. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس درجے پر رہنے والا بھی، ورنہ تو پھر اعمال کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، انسان اس سے غافل ہو جائے. تو اب اس میں درجات مختلف ہیں. کچھ وہ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کی سفارش اور شفاعت سے پھر بلا حساب جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو حساب و کتاب کے بعد پاسنگ مارکس، گریس مارکس کے ساتھ نکل جائیں گے. جو اس سے نیچے رہ جائیں گے، ایمان تو ہے لیکن ان کی نیکیاں اس کامیابی کے درجے کو بیچ نہیں کریں گی، تو پھر ان کو اس کی سزا بھگتنے کے بعد. لیکن اس کو ایزی لینا یہ بہت کوتاہی ہے. ہمارے ساتھ فرماتے تھے کسی کو اگر یہ کہا گیا نا جاؤ اس کو جا کے تھوڑا ایک پھیرا لگوا کے لایا، وہ پنجابی میں فرماتے تھے، تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. اس لیے یہ کوتاہی، عمل سے کوتاہی اس وجہ سے. دوسرا من قال لا الہ الا اللہ سے مراد پورا اسلام ہے. صحیح. حضور علیہ السلام نے اس کو اجمالاً بیان کیا. لا الہ کے اندر ہی پوری، لا الہ کے اندر محمد الرسول اللہ بھی ہے، اس میں ہر چیز ہو جانی ہے. تو مراد یہ ہے کہ پورا ایمان، نفی اور اثبات اس کے اندر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ، آج 10 رمضان المبارک ہے، یوم مثال ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جی ماشاءاللہ. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی شان کا کیا کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر النساء فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث راحت اور باعث سکون تھی. حضور کے پریشانی کے معاملات میں ان کے لیے سہارا اور آسانیاں فراہم کرنے کا سبب بنتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی کہ حضرت جبریل اللہ کا سلام لے کر حضرت سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ حضور کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر حاضر ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو سلام کہو اور انہیں یہ بھی کہو کہ اپنی زوجہ ابھی آپ کے پاس آنے والی ہیں، تو انہیں میری طرف سے بھی سلام کہنا اور اپنا بھی سلام ان کو. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل جن کی خدمت میں اپنا سلام کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں سلام فرمائیں، ان کی شان اور مقام کیا ہو سکتا ہے. وہ سعادات ہیں. اللہ کریم نے جتنے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی وہ حضرت سیدہ سے تھی، صرف ایک بیٹے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے اور وہ بھی وصال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام اور بلند درجات عطا فرمائے ہیں اور آپ کی شان کا ہمارے جیسے بے مایا اور کم مایا لوگوں کے ذہن میں آنا ممکن ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، کیا آپ بھی کچھ ارشاد جی سرور بھائی، آج بہت بڑا اعزاز ہمارے لیے کہ ہم سیدہ کی بارگاہ میں لب کشائی کر رہے ہیں۔ پوری کائنات کے لیے سرکار دو عالم غمگسار ہیں اور سیدہ پاک سرکار کے لیے غمگسار۔ کیا مقام ہے، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، عرب کے اندر اتنا مال کہ شاید ہی کسی کے پاس مال ہو، غلام اتنے، زید بن حارثہ بھی آپ کے غلام تھے نا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو آپ نے ساری زندگی کسی غلام کو یہ نہیں کہا کہ سرکار کی تم نے یہ نوکری کرنی ہے، بلکہ ساری زندگی خود نوکری کی، غار حرا تک خود سامان لے کے جاتے۔ اللہ اور آخری بات اس حوالے سے میں سرور بھائی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا نا، تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی شہزادی کو بھیجا، سیدہ فاطمہ کو، سبحان اللہ، فرمایا جاؤ اپنے والد کی بارگاہ میں جاؤ۔ سبحان، کیا مقام ہے جناب۔ کہا کہ جا کے چادر لے کے آؤ، کالی کملی لے آؤ۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ چادر کیا کرنی ہے؟ تو آگے سے جواب آیا سیدہ پاک کی بارگاہ سے کہ میں اس چادر کو اپنے کفن کے لیے استعمال کروں گی۔ سرکار دو عالم کا جملہ سنیے سرور بھائی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ اے خدیجہ، تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، چادر کیا، اگر تو میرے جسم کا ماس بھی مانگتی اتار کے دے۔ کیا بات ہے حضرت۔ جی میں دو باتیں بطور نظر پیش کرتا ہوں۔ آپ کی شان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ زوجہ مصطفیٰ کی ہیں، سبحان اللہ، ماں فاطمہ الزہرا کی ہیں، کیا بات، سبحان اللہ، اور نانی حسن حسین کیا شہید بات، کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لمحے کی زیارت نبی علیہ السلام کو جسے عطا ہوتی ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ ایک لمحے کی اللہ اکبر، اللہ صحابی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غار ثور میں 3 دن 3 رات بلا شرکت غیر صدیق اکبر اس زیارت اور صحبت اور خدمت سے مشرف ہوں سبحان اللہ۔ تو سب سے افضل قرار پاتے ہیں۔ کیا کہنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بخت، نصیب اور شان کا کہ جنہیں 25 سال بلا شرکت غیر مصطفیٰ کریم کی خلوت میں، جلوت میں، خدمت میں، محبت میں، راحت میں، سکون میں، ہر طرح سے حضور علیہ السلام کی رفاقت میسر ہے۔ انسانی عقل دنگ ہے، علم ختم ہے، الفاظ ختم ہیں، کہیں بھی جا کر سیدہ کی شان کا کنارہ ڈھونڈنا انسانی بساط سے اللہ اکبر، بالکل باہر اور بہت اونچا۔ بہت رضی شکریہ۔ اللہ عنہا، اللہ حضور کی ساری امت کی طرف سے بہترین جزا بھی دے اور ان کے صدقے سے بطور بیوی، بطور ماں، کیا شان ہے کہ جس کی گود میں پلنے والی فاطمہ الزہرا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تربیت کا اثر دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں آمین۔ ان کے نقش قدم۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب حافظ محمد وسیم عباس صاحب۔ ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، میں بھی اپنے چند اشعار نظر کرتے ہوئے سیدہ پاک کی بارگاہ میں، سیدہ پاک کی ماں جی کی خدمت میں سبحان اللہ، ہدیہ نیاز پیش کرتے ہوئے کہ آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ واہ واہ، آبروئے دین و ملت ماں خدیجہ آپ ہیں، انتخاب چشم قدرت ماں خدیجہ آپ ہیں، کفر کے ماحول میں بھی آپ تھیں عفت مآب، واہ واہ واہ، کفر کے ماحول میں بھی آپ تھیں عفت مآب، پاک سیرت پاک تینت ماں خدیجہ آپ ہیں، واہ واہ واہ، ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، ذکر کرتے آپ کا سرکار سب ازواج میں، سر بسر مہر و مروت ماں خدیجہ آپ ہیں، سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے، سبحان اللہ، سب سے پہلے دین حق کی سر بلندی کے لیے جس نے دی ہے اپنی دولت ماں خدیجہ آپ ہیں، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ کے عز و شرف کا ایک پہلو یہ بھی ہے، مادر خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں، اور آپ تھیں پہلی گواہی جب وحی نازل ہوئی، آپ تھیں پہلی گواہی جب وحی نازل ہوئی، رازدار کنج خلوت ماں خدیجہ
آپ ہیں، اور جن کی ہستی ہے سکینت دونوں عالم کے لیے، سبحان اللہ، ان کی آنکھوں کی سکینت ماں خدیجہ آپ ہیں، اور سب خواتین عرب میں دولت ایمان کی جس نے پائی اولیت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ ہم قدم تھی مشکلوں میں شاہد و عالم کے ساتھ، کوہ عزم و استقامت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں، جز براہیم آپ ہیں اولاد پیغمبر کی ماں، کس نے پائی ہے یہ عزت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا خیر النساء العالمین، ماورائے ہر فضیلت ماں خدیجہ آپ ہیں، مادر خاتون جنت ماں خدیجہ آپ ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے یہ نذرانہ ام المومنین کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو، پوری امت کو فیض یاب فرمائے۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ وسیم عباس صاحب۔ جے سدلے قدماں وچ سونا، جے سدلے قدماں وچ سونا، شہر مدینے جاواں میں، قدم قدم تے سیس نوا کے، قدم قدم تے سیس نوا کے، دل دیا دی جان لاواں میں، جے سدلے تک تک کے میں گنبد والے پیاس بجھاواں اکھیاں دی، میں پیاس بجھاواں اکھیاں دی، چم چم کے روضے دی جالی، چم چم کے روضے دی جالی، ٹھنڈ کلیجے پاواں میں، جے سدلے جے او چاند کرم دی پاوے، جے گھر میرے ماہی آوے، جے گھر میرے ماہی آوے، نال خوشی دے پلکاں تے، پیار دے دیپ جلاواں میں، جے سدلے نیّر شیر مدینے جا کے، جوگیاں والا روپ وٹا کے، میں جوگیاں والا روپ وٹا کے، خاک
دے محبوب دی ملکے خاک درے محبوب دی ملکے اپنا آپ سجاواں میں جے سدلے ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان